بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران صفحہ نمبر 383 ریکارڈنگ نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، گواہی دی اللہ نے کہ شان یہ ہے نہیں کوئی معبود مگر وہ اور فرشتوں نے اور والوں نے علم کے کھڑے ہونے والے انصاف کے ساتھ۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود مگر وہ زبردست بڑی حکمت والے ہیں۔ نمبر 1، شہادت گواہی کے مفہوم میں اقرار، قسم اور پختگی ہوتی ہے۔ اس کے صلہ میں با یا علی آتا ہے جو انہ سے پہلے مقدر ہے، اور بغیر صلہ کے دیکھنے کے معنی ہیں، جیسے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو ماہ رمضان کو دیکھے یعنی اس کا چاند دیکھے وہ اس کے روزے رکھے۔ نمبر 2، قائماً اللہ کا یا ہوا کا حال ہے، اور اولو العلم کا حال بھی ہو سکتا ہے۔ اولو مشابہ جمع ہے، لفظاً مفرد ہے، اس لیے قائماً اس کا حال ہو سکتا ہے، اور اہل علم عام ہے خواہ انسان ہوں یا جنات۔ لا الہ الا ہو تمہید لٹا کر 2 صفتیں ذکر کی ہیں، پس تکرار نہیں ہے۔ توحید شریعتوں کا متفقہ عقیدہ ہے، فرشتے انصاف پسند، علماء اس کے گواہ ہیں۔ یہ صورت توحید کے بیان سے شروع ہوئی ہے، پھر متعلقہ مسائل بیان کیے ہیں، اب پھر اصل مضمون توحید کی طرف روئے سخن ہے۔ فرماتے ہیں توحید کے ماننے میں تردد کیوں ہے؟ یہ تو تمام شرائع کا متفقہ عقیدہ ہے، تمام آسمانی کتابوں میں مدلل مؤکد طور پر اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون نازل کیا ہے، یہی اللہ کی شہادت ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 25۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ اور فرشتے جو اللہ کے مقرب بندے اور تکوینی امور کے اہلکار ہیں، سب کچھ جان کر اور دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور جن و انس جو مکلف مخلوق ہیں ان میں جو انصاف پسند ذی علم ہیں وہ بھی توحید کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند قدس سرہ حواشی میں لکھتے ہیں، علم والے ہر زمانے میں توحید کی شہادت دیتے رہے ہیں، اور آج تو عام طور پر توحید کے خلاف ایک لفظ کہنا جہل محض کا مرادف سمجھا جاتا ہے۔ مشرکین بھی دل میں مانتے ہیں کہ علمی اصول کبھی مشرکانہ عقائد کی تائید نہیں کر سکتے۔ بیان القرآن میں بھی یہ احتمال ذکر کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، یہود توحید میں پکے ہیں۔ میری لندن میں یورپ کے بڑے ربائی پادری سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کے عقائد معلوم کیے، اس نے اپنے تیرہ مطبوع عقائد مجھے دی ہے۔ ان میں جو 7 عقیدے اللہ کے تعلق سے ہیں وہ بالکل اسلامی عقائد کے مطابق ہیں۔ ہمارا ان کے اختلاف باقی 6 عقائد میں ہیں۔ وہ عیسیٰ رسول اللہ اور محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، اور عیسائیوں نے ہر ڈالر پر لکھ رکھا ہے توکلنا علی اللہ، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ بھی بڑا خدا اللہ ہی کو مانتے ہیں، پھر وہ ذیلی خدا بھی مانتے ہیں مگر گول گپا بھی کرتے ہیں، 3 خداؤں کا لڈو بھی بناتے ہیں، اور وہ بھی محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے اس لیے کافر منکر ہیں، مگر توحید کو کسی درجہ میں مانتے ہیں۔ اور ہندو اللہ ہی کو ایشو خالق پر میشور ودود اور بھگوان معبود مانتے ہیں، مگر عبادت غیروں کی کرتے ہیں۔ جیسے جاہل مسلمان اولیاء کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان سے منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، مگر کرتا دھرتا اللہ کو مانتے ہیں۔ اور جو مذہب انسانوں میں ہے وہی جنات میں بھی ہے۔ رہے کمیونسٹ جو خدا کا انکار کرتے ہیں اور دہر زمانہ کو مؤثر مانتے ہیں، آڑے وقت وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ غرض تمام انصاف پسند اہل علم توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ فائدہ نمبر 2، قائما بالقسط کو عام طور پر اللہ کا یا ہوا کا حال بناتے ہیں۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا اللہ نے گواہی دی، درحال ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ کائنات کو سنبھالنے والے ہیں، وہی معبود ہیں جن کا اقتدار کامل ہے، اور حکمت بھی اب آگے سے جوڑ ہو جائے گا، مگر حال ذوالحال میں فصل ہو جائے گا، اگرچہ اجنبی کا فصل نہیں ہوگا۔ سوال، مشرکین کا پرانا خلجان ہے خدا پوری کائنات کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ لا محالہ اس کے مددگار ہوں گے جن کی عبادت ضروری ہے۔
جواب، تمہید لٹا کر دیا ہے کہ اللہ عزیز و حکیم ہیں، زبردست، ایسے کہ ان کے فیصلہ سے کوئی سرتابی نہیں کر سکتا، وہ حکمت و دانائی سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے تنہا کائنات کو سنبھالنا مشکل کام نہیں ہے، بس وہ اکیلے ہی معبود برحق ہیں، دوسرا کوئی معبود نہیں۔ آیت پاک، اللہ نے تمام آسمانی کتابوں میں اس بات کی گواہی دی ہے، یعنی مضبوط دلائل کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ ان کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرشتوں نے اور انصاف پسند اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ آیت پاک کا لفظی ترجمہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جو آسمانی کتاب دیے گئے مگر بعد آنے ان کے پاس علم کے، بغیم بینہم، آپسی ضد کی وجہ سے، ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، جو انکار کرے اللہ کی آیتوں کا پس بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ مختصر ترکیب، الدین اور الاسلام دونوں معرفہ ہیں، اس لیے حصر ہوا۔ بغیم بینہم اختلاف کا مفعول لہو ہے، اور بغیم مصدر کے معنی ہیں تجاوز کرنا، زیادتی کرنا۔ توحید کا علم بردار اسلام ہی سچا دین ہے، اسی سے نجات ہوگی۔ توحید کا داعی اسلام ہی اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے تمام انبیاء علیہ السلام پر ہمیشہ یہی دین نازل ہوا ہے، آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام ہی نازل کیا جا رہا ہے، یہی دین اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، دوسرا کوئی دھرم اللہ قبول نہیں کریں گے، اور یہود و نصارہ اس سے خوب واقف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام ہی پیش کر رہے ہیں، ان کی کتابوں میں اس کی وضاحت ہے، مگر جانتے بوجھے محض ضد کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کر رہے، وہ اپنے مذاہب کی برتری چاہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قبول کر لیا تو ہمیں عربوں کا محتاط ہونا پڑے گا، وہ ہماری بے عزتی ہوگی، پس دوسرے لوگ ان کو کسوٹی معیار نہ بنائیں، یہ نہ سوچیں کہ اگر اسلام سچا دین ہوتا تو اہل کتاب اس کو کیوں قبول نہیں کر رہے، ان کا زمانہ تو علوم نبوت سے قریب ہے، لوگ یہ خیال نہ کریں بڑھیں اور اس کو قبول کریں، ورنہ حساب کا دن جلدی آ رہا ہے، جانچا جائے گا کہ کون سا دین لے کر آخرت میں آیا ہے، جو دین اسلام لے کر جائے گا وہی کامیاب ہوگا، دوسرے کسی بھی دھرم کے ماننے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ فائدہ نمبر 1، قبر میں جو آخرت کی پہلی منزل ہے، داخلہ امتحان ہوتا ہے، 3 سوال ہوں گے۔ نمبر 1، تیرا پروردگار کون ہے، یعنی کیا تو صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا یا اوروں کو بھی عبادت میں شریک کرتا تھا؟ نمبر 2، تیرا دین کیا ہے، یعنی تو اللہ کے دین اسلام کو مانتا تھا یا کوئی اور دھرم مانتا تھا؟ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا کر دریافت کیا جائے گا کہ ان کو تو کیا مانتا ہے، یعنی تو نے ان کے پیش کیے ہوئے اسلام کی پیروی کی ہے یا کسی اور پیغمبر کی؟ یہ اس بات کا امتحان ہے کہ اللہ نے جو دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس کو لے کر آخرت میں آیا ہے یا کوئی اور دوسرا دھرم لے کر آیا ہے۔ جو اللہ کا دین لے کر لوٹے گا وہ کامیاب ہوگا، دوسروں پر بجے گی۔ فائدہ نمبر 2، کچھ لوگ وحدت ادیان کے قائل ہیں، وہ برخود غلط ہیں، وہ کہتے ہیں سب مذاہب برحق ہیں، راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی ایک ہے، سب اللہ تک پہنچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، البتہ کسی کا راستہ سیدھا ہے کسی کا ٹیڑھا ہے، اس لیے سب اللہ تک پہنچیں گے، کوئی جلدی کوئی دیر سے۔ یہ خیال محض غلط ہے، یہ بات تو اس وقت ممکن ہے جب سب کا قبلہ ایک ہو، اگر رخ مختلف ہوں تو سب ایک منزل پر کیسے پہنچیں گے؟ ایک شخص اونٹ پر جا رہا ہے، پوچھا کہاں جا رہا ہے، کہا مکہ جا رہا ہوں، جب کہ رخ اس کا چائنا کی طرف ہے، اس سے کہا گیا کہ تو کبھی مکہ نہیں پہنچے گا، تو جس راستہ پر جا رہا ہے وہ تو چائنا کا راستہ ہے، جتنا چلے گا اتنا مکہ سے دور ہوگا۔ پس جو لوگ 2 خدا مانتے ہیں، مجوسی، یا 3 خدا مانتے ہیں، عیسائی، یا ہزاروں خدا مانتے ہیں، ہندو، وہ اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ ان کا ڈائریکشن ہی مختلف ہے، اللہ تک تو وہی پہنچے گا جو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، دوسرے تو کسی دوسری منزل دوزخ میں پہنچیں گے۔ آیت کریمہ، بے شک مذہب اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اس سے اختلاف کیا ہے، ان کے پاس علم آ جانے کے بعد محض ان کے باہم جلنے کی وجہ سے
اور اللہ کی باتوں کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین اسلمتم فإن اسلموا فقد اہتدوا وإن تولوا فإنما علیک البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي للہ ومن اتبعن، پس اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں میں نے سپرد کیا اپنا چہرہ اللہ کو اور ان لوگوں نے جنہوں نے پیروی کی میری۔ وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین اسلمتم، اور پوچھیں ان لوگوں سے جو دیے گئے آسمانی کتاب اور ان پڑھوں سے کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ فإن اسلموا فقد اہتدوا، وہ مسلمان ہو جائیں تو یقیناً انہوں نے راہ پا لی۔ وإن تولوا فإنما علیک البلاغ واللہ بصیر بالعباد، اور اگر روگردانی کریں وہ تو اس کے سوا نہیں کہ آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کو۔ مختصر ترکیب: حاجتن محاجتن، بحث و مباحثہ کرنا، حجت بازی کرنا، کٹ حجتی کرنا، جھگڑنا۔ اسلم امرہ لہ و الیہ، اپنا معاملہ کسی کو سپرد کرنا۔ من معطوف ہے، اسلمت کی ضمیر فاعل پر فصل کی وجہ سے عطف درست ہوا ہے۔ اسلمتم صورتاً استفہام ہے، معنی امر ہے، ای اسلموا، اپنے اسلام کا اعلان کرو اور دوسروں کو اس کی دعوت دو، اگر نہ مانیں تو وہ جانیں۔ جب ثابت ہو گیا کہ دین اسلام ہی برحق دین ہے، وہی ہمیشہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا، اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، جو اسلام کا آخری ایڈیشن ہے، اس کو قبول کرو اور مسلمان ہو جاؤ، مگر لوگ کٹ حجتی کریں۔ لوگ جو کٹ حجتی کریں گے، کہیں گے ہم تو اپنے ہی سلسلہ کے انبیاء کو مانتے ہیں اور اپنی ہی کتاب پر عمل کرتے ہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، تو چھوڑو ان کو، تم اپنا اور اپنے متبعین کے اسلام کا اعلان کرو، اور اسلام کا اعلان کرو۔ اسلام کے معنی ہیں سرافگندگی یعنی تسلیم و انقیاد، بندہ خود کو اللہ کے حوالے کر دے، ہر باطل سے رخ پھیر لے اور صرف اللہ کا ہو کر رہ جائے۔ اور اہل کتاب اور مشرکین کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ مان لیں تو راہ راست پر آ جائیں گے، وہ نہ مانیں تو آپ اپنا فریضہ ادا کر چکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں، وہ جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے تو انکار کی واقعی سزا چکھائیں گے۔ آیت پاک: پس اگر وہ لوگ نجران والے آپ سے بحث و مباحثہ کریں تو آپ اعلان کر دیں کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا، اور جنہوں نے میری پیروی کی یعنی مسلمانوں نے بھی، اور اہل کتاب اور ان پڑھوں سے، عرب کے مشرکوں سے پوچھیں کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ پس اگر وہ مسلمان ہو جائے تو یقیناً وہ راہ راست پر آ گئے، اور اگر وہ چہرہ پھیریں تو آپ کے ذمہ بس دین پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم، بے شک جو لوگ نہیں مانتے اللہ کی باتوں کو اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کرنے کا عام لوگوں میں سے، پس خوشخبری سنا ان کو عذاب کی دردناک۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہی لوگ جو ضائع ہو گئے ان کے کام دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ اہل کتاب کی جھک کہ ہم تو اپنے انبیاء کی اور اپنے مصلحین ہی کی سنتے ہیں۔ اوپر آیا ہے فإن حاجوک، اگر نجران والے آپ سے جھک کریں۔ اس کی پہلی مثال وہ کہیں گے آپ اسرائیلی نہیں، اس لیے ہم آپ کا دین قبول نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے انبیاء اور اپنے مصلحین ہی کی سنتے ہیں مانتے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم تو اپنے انبیاء اور مصلحین کی بھی نہیں سنتے، وہ تمہیں جو اللہ کی باتیں بتاتے تھے تم ان کا انکار کرتے تھے، اور مصلحین تم کو ظلم سے روکتے تھے، انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے، مگر تم ان کی بھی ایک نہیں سنتے تھے۔ تم نے کتنے ہی انبیاء اور مصلحین کو ناحق قتل کیے ہے۔ حدیث میں ہے بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 انبیاء کو اور 70 یا 112 صالحین کو شہید کیا۔ فوائد شیخ الہند۔
بس آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دیں اور ان کو بتا دیں کہ ان کی لٹیا دنیا و آخرت میں ڈوبے گی اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو ان کو عذاب سے بچا لے۔ آیت پاک۔ بے شک جو لوگ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں جو ان کو ان کے انبیاء بتاتے تھے اور وہ ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور ان عام لوگوں کو مصلحین امت کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، پس آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ انہی لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہوئے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔